بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة طيبة طاهرة. We'll talk about مشرکین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے اسلام دین ہمارا کیا ہے. اسلام سلام، پیس. ہم کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ کسی کے ساتھ کلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کسی کو غلط پروف کرنے کے لیے. دس از our اسلام، دس از our عقیدہ، دس از our religion. جو حقیقت پہچاننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے صراط المستقیم، ہر انسان میں فطرتی طور پر وہ چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی. تو کچھ لوگ اس کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کافر، کیونکہ اس کی اصلیت اس کے دل میں، اس کی فطرت میں ہے کہ میں جانوں پہچانوں اپنے رب کو، اپنی زندگی کو کیسے گزاروں. ہر چھوٹی سی چھوٹی کنٹری میں اس کے رولز ہوتے ہیں. what about پورے بشر؟ کیا بشر آئیں گے، پوری انسانیت، پوری خلقت، اور ان کا کوئی رول نہیں ہوگا؟ قرآن دستور زندگی. پھر رسول اللہ نے عملی طور پر دکھایا ہمیں کیسے کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے دیر سے نیڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ حکمت سے، آئی تھنک آپ استعمال کرتے ہیں، دور اندیشی، ویژن ان کا کیا تھا، ان کی سوچ دور کی کہ ہم مشرکین کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، منافقین کے ساتھ ہیں. وی کینٹ بی آئسولیٹڈ کہ چلیں بس میں اور آپ ایک دنیا کے ایک کونے میں. that's it. نہیں، آپ زندگی میں رہ رہے ہیں نا. تو ہاؤ ٹو ڈیل. ہندوسی کے ساتھ کیسے، ہندو کے ساتھ کیسے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے، یہودیوں کے ساتھ کیسے، نن بلیور کے ساتھ کیسے، یہ سیکھتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آتے ہیں کہ مشرکین جو اندر تھے مدینے میں، ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہو گئی ہیں. پھر مشرکین ان مکہ ود دا مسلمین، ان کا کیا سوچ تھی، ان کا کیا رویہ تھا. جو اندر تھے مشرکین، ان کو راز نہیں آیا، کہ ان کو مناسب نہیں لگا رسول اللہ آئے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا دعویٰ دے رہے ہیں. تو they thought نہیں، ہم صحیح راستے میں ہیں، جیسے عامر الراہب. تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، and اس طرح اور بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا مدینہ. یہ ہے محروم. سبحان اللہ کہ آپ کو آپ تک پہنچ جاتا ہے ہدایہ، نور، and سبحان اللہ پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ رسول اللہ ان کے سامنے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر بھی وہ کہتے نہیں وی آر رائٹ، ہم دین حنفیہ پر ہیں، اور چھوڑ کر چلے گئے. اس ناٹ اونلی عامر الراہب، اور بھی کچھ مشرکین جنہوں کو مناسب نہیں لگا مدینے چھوڑ کر چلے گئے. اند یہ دیکھتے ہیں ہم، اس ناٹ اونلی اس زمانے کی بات، اس زمانے تک آپ دیکھتے ہیں. پھر اب مشرکین نے کیا کیا کوشش کی مکہ کے لوگوں نے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنے اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ اپنے عقیدہ میں، ناٹ اسٹرانگ ایز اے ویپن یا آرمی یا ان کے اکنامکلی اقتصادی نہیں. انہوں نے ہر ویپن ٹرائی کیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پلٹ کر نکلا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے واپس مکہ جانا ہے. ایسا یعنی حادثہ نہیں ہوا. سبحان اللہ. جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں ناکام رہی. اب انہوں نے کیا سوچا، اور فساد کرنے کی بھی کوشش کی. اب انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ ہے کیا، ہم راتوں رات we're gonna attack them. 2-3 مر جائیں گے ان میں سے، یا کچھ عورتوں کو لونیے بنا کر لائیں گے، یا کچھ ان کے مواشی، یعنی تھوڑا سا دباوا روب ان کے دل میں آئے. یہ مسلمان جو اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اثر ہو. پہل مسلمانوں نے نہیں کی، وہ تو سو رہے تھے، and they attacked them. راتوں رات الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک خوف اور دہشت and چلے گئے. کچھ مواشی لے کر گئے. یہ جو لیڈر تھا نا، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ کام کیا تھا.
یہ بھی انہی کی طرف سے تھا. اس کا اثر کیا پڑا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ انہوں نے دھمکیاں دی تھی، رسول اللہ مسلمانوں نے took it seriously. اب بھی یہ جب حادثہ ہوا انہوں نے رسول اللہ کو اور کچھ سوچنے کے مجبور کر دیا کہ we're gonna do something. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو مشرکین مکہ تھے نا، جو ارد گرد مشرکین تھے وہ بھی کم نہیں تھے. جوہینہ very big tribe and rich، گندم اناج انہی کی طرف سے آتا تھا. رسول اللہ sent to them and talk to them، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ لوگ مدینے آنے چاہتے ہیں، یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا سامان یہاں ہمارے بازاروں میں لا سکتے ہیں، آپ کی منفعہ ہو ہماری منفعہ ہو، without forcing you to believe in Islam، لیکن we're gonna deal اخلاق کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. and انہوں نے یہ معاہدہ قبول کر لیا. یہاں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو اسٹرانگ بنانا چاہ رہے ہیں. پھر دوسری قبیلہ، میرے خیال میں پہلے بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا لیکن اگین ہم گونا ٹاک اباؤٹ اٹ، غفار، ابو ذر غفاری کا قبیلہ. وہ ڈاکو تھے اینڈ راستہ کاٹتے تھے حاجیوں کا اینڈ تاجر لوگوں کا. ابو ذر غفاری نے جب اسلام پایا اینڈ ہی واز ون آف دا جو شروع میں جنہوں نے اسلام پایا، اینڈ ان کی تمنا تھی کہ میں کافروں کے ہاتھ، مشرکین مکہ کے ہاتھوں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں. ہی وانٹس ٹو اناؤنس کھلے عام کہ میں مسلمان ہوں. لیکن رسول اللہ کی حکمت اس دنوں میں جو خفیہ طور پر، مے بی ہی واز دا فورتھ ون ان اسلام، فورتھ یا ففتھ کچھ اس طرح تھے. رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ اب نہیں مناسب کہ تم اپنا اسلام اظہار کرو، جاؤ، لیکن keep in touch, I'm gonna tell you what to do. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے تھے لیٹر یا میسج ٹو them کہ ابو ذر آپ دعویٰ قائم کریں، اپنے قبیلے کو دعویٰ دیں. یہ ڈاکو لوگ سبحان اللہ جب رسول اللہ مدینے میں سیٹل ہو گئے تو ابو ذر نے کہا رسول اللہ ہم آئیں، ان کا آئیں مل کر واپس چلے جائیں. آئے ابو ذر ون پرسن پورے قبیلے کو لے کر آئے. ڈو یو تھنک کافروں کو، مشرکوں مکہ کو نہیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے نا. ابو ذر غفاری اپنا قبیلہ لے کر آئے. کون تھے یہ؟ جیسے میں نے کہا یہ ڈاکو تھے، سبھی دیکھ رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. آتے ہیں، اپنا اسلام اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ سے ملتے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لغفار. سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ان کے نصیب میں ہوئی. یہی ڈاکو لوگ تھے اینڈ اسلام نے ان کو کیسے پلٹ دیا. ایک انسان نے پورے قبیلے پر اثر ڈالا. ناؤ دیکھ رہے ہیں ایک رچ، بہت اسٹرانگ، بہت بڑی قبیلہ جو ہے نا، اینڈ دس از اندر. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے مطمئن ہو گئے. اب گوئنگ بیک ٹو یہود، ان کا دیکھتے ہیں، ان کی بات پہلے ہوئی تھی مشرکین سے پہلے. آج دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. یہ یہودی عبداللہ بن سلام سے شروع ہوتے ہیں. عبداللہ بن سلام، اکثر یہودی موسٹ آف دیم اپنے عقیدے پر قائم رہے. بیچ میں کچھ لوگ اسلام پایا، کچھ لوگوں نے. ون آف دیم از عبداللہ بن سلام. ان کا عبداللہ بن سلام نام نہیں تھا، حسین بن سلام تھا بیفور اسلام. وہ راہب تھے، مونک تھے، یعنی اہل کتاب کے عالم تھے. انہوں نے پڑھا اپنی کتابوں میں اباؤٹ رسول اللہ اور آنے والے آخر زمان کے رسول یا نبی، ان کی نشانی کیا ہیں. He wants to test. آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں میرے پاس تورات کا علم ہے and I want to know کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں. 3 سوال پوچھتے ہیں ان سے. یہاں مقام نہیں ہے ان سوالات کا، لیکن مٹیریلز میں بھیج دوں گی آپ کو. لیکن anyhow وہ ٹیسٹ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو فوراً اسلام قبول کر لیتے. رسول اللہ نے ان کا نیم چینج کر کے عبداللہ کہا انسٹیڈ آف حسن، اینڈ عبداللہ بن سلام. سبحان اللہ دیکھیں سسٹر، اللہ کا عدل. کچھ لوگ گنتی میں شاید لیس دین 10 اہل کتاب نے اسلام پایا اور اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں. لیسوا سوا من اہل الکتاب، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، عنکبوت میں آتا ہے، ولا تجادلوا اہل الکتاب. کہیں کہیں موقع میں یعنی صورتوں میں آتا ہے
انتہا عدل کا. جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیسو سوا، ایک جیسے نہیں ہیں، بیچ میں اچھے لوگ ہیں. کیا انہوں نے تعریف پائی ہے؟ ٹو ہیو علم جب آپ کے پاس ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، علم آپ کو آپ کے درجات بلند کر دیتے. صحیح علم، سبحان اللہ، علم نہیں ہے تو انسان کہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں محسن ہوں، میں بہت اچھا ہوں. اس ناط انف ضروری ہے علم پانا. خلق الانسان علمہ البیان. اقرا سے جہاں شروع ہوئی ہے آپ کی دین یا رسالت، اس کو تھامے رہیں. آخری دم تک انسان سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. لیکن ڈونٹ فورگیٹ، اس دنیا میں فتنے کتنے ہیں. سو یو چوز الصراط المستقیم. کہاں سے علم لے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں، کیونکہ علم کے دروازے تو ہر طرف کھلے ہیں. جس قسم کا علم پانا چاہتے ہیں، اس حد تک کہ اگر جادو کا علم پانا چاہتے ہیں وہ بھی پا سکتے ہیں. اعوذ باللہ. anyhow عبداللہ بن سلام مسلمان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ، میں آپ کو بس ایک وارننگ دیتا ہوں یا آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں، ہماری قوم سچائی کا سہارا نہیں لیتی، پلٹ جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ ان کا رسول اللہ ابھی آئیں گے، آنا ہے گروپ آف یہودی آپ کے پاس، وہ پوچھیں گے، آپ ان سے پوچھیں میرے متعلق اور دیکھیں کیا کہتے ہیں. تھوڑی دیر تک یہ گروپ آیا اور عبداللہ بن سلام اندر چلے گئے. تو they don't know that he is there. رسول اللہ کے ملاقات کے بعد رسول اللہ پوچھتے ہیں آپ میں سے ایک ہے حسن بن سلام؟ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے متعلق بتاؤ. he is the best، ہمارا عالم ہے، اس کا والد بھی عالم تھا، علم التوراہ اس کے پاس ہے، وغیرہ 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 اس کی تعریف. پھر عبداللہ بن سلام نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اسلام پا لیا، میں مسلمان ہوں آج سے. تو فوراً رسول اللہ سے کہتے ہیں یہ ہے عبداللہ، اس کی بات کر رہے تھے، he is the worst one، یہ تو یہ ہے. الٹ کے فوراً اپنی باتیں پلٹ گئیں. اینڈ رسول اللہ کو آئیڈیا ہو گیا کس قسم کے یہ لوگ ہیں. اب جیسے مشرکین نے کتنی کوشش کی تھی، مشرکین اثر ڈالے مسلمانوں پر، دیکھتے ہیں یہودیوں نے کیا کیا. یہودیوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی. اوسند خزرج کی لڑائی رہی تھی کافی عرصے تک، رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اسی لیے یہ تھکے ہوئے تھے جنگوں سے. and they want to finish this، اسی لیے عقبہ اولا میں راضی ہو گئے تھے کہ رسول اللہ سے بات کریں، سنیں. they want to live peacefully now. اتنی ان کی خون برباد ہوا، سب کچھ. they want to finish this. اب یہودیوں کو ڈر تھا کہ ان کی تو جنگ ختم کر دی گئی، یہ تو رسول اللہ کے پیچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے ویپنز کون خریدے گا؟ جیسے ایگزیکٹلی آج کل کا زمانہ ہے. یہاں تو آپس میں مواخا ہو گیا ہے اور آپس میں بھائی بہنیں ہیں، پیار محبت سے رہیں گے، تو ہمارے ویپن کہاں جائیں گے؟ ہمارا اقتصاد، ہمارا اکانومی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ فساد ڈالنا چاہیے. جنگ کنٹینیوسلی ہوتی رہے. We don't care کون مرے کون زندہ رہے، لیکن we have to do something. They send one guy جو کہ بہت اچھا بولتا تھا، اس سے کہا جاؤ اوسند خزرج میں جا کر باتیں کرو، شعر و شاعری کرو، کچھ اس کی تعریف کرو، کچھ اس کے متعلق غلط باتیں بتاؤ، کچھ وہ بعث کے جو جنگ تھی اس کے متعلق کہ کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کسی کے بھائی کو قتل کیا، اس کا نام لینا، اور اس کی بہن مر گئی تھی اس کا نام لینا. یعنی play with their emotion، کہ ان میں دوبارہ جو ختم کر دی تھی رسول اللہ نے، دوبارہ اس کو ان کے دلوں میں حاضر کرو. پرانی دشمنی ہے اور جاتا ہے اوسند خزرج. اب تو وہ تو بالکل اتفاق تھا نا ان میں. آتا ہے اچھا تم وہ فلان ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے خزرج کے ساتھ، تمہیں یاد نہیں انہوں نے تو یہ کیا تھا، اور تم
خزرج لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تمہیں یاد نہیں یہ اس قدر اس نے یہ کیا کہ ایک دوسرے کو غصہ آنے لگا. They start fighting. And کہا اگر آپ میں اتنی جرت ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، not to the یہودی، آپس میں یہودی تو نکل گیا، بات فتنہ کر کے نکل گیا as usual، آپس میں یہ جو مسلمان تھے لڑتے ہیں، اپنی طاقت بتاؤ اس جنگ میں، تو آپ نے ہمیں ایسے ایسے کیا، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہم چلتے ہیں، یعنی ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، ہر ایک اپنا ویپنز لائے اور دکھاتا ہے اپنی پاور اور طاقت دوسرے کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپس میں لڑنے کا ارادہ ہے، مقرر ہو گیا ہے جگہ، ٹائم وغیرہ. سبحان اللہ، رسول اللہ آتے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیاں اٹھائیں، ایک سیکنڈ کے لیے اطمینان سے نہیں. آتے ہیں رسول اللہ. اس بار the style of talking was different. پچھلی بار تو مشرکین تھے بیچ میں نا، اوس اینڈ خزرج، اور رسول اللہ نے کہا نہیں کیسے آپ کسی کو باہر سے آ کر کیسے آپ ان کو فرصت دیتے ہیں کہ آپ میں فساد پھیلائیں، اور پھر آپ کے بچے یا آپ کے اہل و عیال مر جائیں گے تو کیا قریش آپ کی مدد کرے گی؟ ان کا کیا خسارہ ہوگا؟ خسارہ تو آپ لوگوں کا ہوگا نا. اور وہ فتنہ ختم ہو گئی تھی. آج تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار دوسرا طریقہ استعمال کیا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہ، یعنی یا معشر المسلمین، اللہ یاد دلوایا کہ رابطہ جو ہے تمہارا آپس میں وہ اسلام کا رابطہ ہے. ابھی دعوت جاہلیہ وانا بین اظہرکم، جاہلیہ کا دعویٰ اٹھا رہے ہیں. کیا فرقہ آپس میں یہ پکار رہا ہے آ جاؤ اوس میرے طرف، اور وہ اسی فرقہ کہہ رہا ہے میں خزرجی ہوں. رسول یہ کب سے؟ میں عربی ہوں اور آپ ہندی ہیں، میں فلان ہوں اور تم پٹھان ہو، یہ کیسے؟ یہ تو دعوت جاہلیہ. اب آپ اٹھا رہے ہیں یہ دعوت جاہلیہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو عزت دی اسلام، اور دعوت جاہلیہ کٹ کر دی اور آپ کو کفر اور آگ سے بچایا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کی. آج آپس میں لڑ رہے، ایک دم انہوں نے ہتھیار ڈالے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھی کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں. اٹھے اور ایک دوسرے کو گلا لگایا، رونے لگے کہ رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کہے یہ شیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کو مہلت ہی نہ دو، فرصت ہی نہ دو آپ میں فرقہ پیدا کرنے کے لیے. واپس اپنے گھر گئے، اند اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. And this is about this guy جو یہودیوں کی طرف سے آیا تھا. And about اوس and خزرج اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آیتیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بھی آیت نازل کی، یہی تأکید پلٹو اپنے ایمان کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یعنی وہی جو رسول اللہ نے باتیں کی، ابھی سے لڑ رہے ہیں، آپ بھول گئے. and still I'm among you people. سبحان اللہ. اس طرح الحمدللہ
یہ بات ختم ہوگی جو فتنہ اٹھایا تھا، اند رسول اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو یہ فتنہ ختم کر دی۔ یہی ہوتا ہے۔ آپ میں بی یو آر ونڈرنگ کہ یہ بڑی بڑی کنٹری ہیں چھوٹی کنٹریوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، کیوں مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب سیرہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ I don't like usually to talk in these things، لیکن وہی ہے کہ سیرہ آپ کو سمجھتی ہے کافی چیزیں۔ بڑی کنٹری ہیں چھوٹی کنٹری کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں خبروں میں، دیکھتے ہیں، اصلی وجہ کیا ہے؟ اصلی وجہ یہی ہے نا، I don't know، کافی سالوں پہلے ایک چھوٹا شہر ہے ایک ملک میں، اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ I was wondering، میں ہمیشہ کہتی تھی کیا ہے اس شہر میں، کیوں پیچھے پڑ گئے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے اس شہر میں، چھوٹا سا شہر ہے، they don't have anything، نہ آئل، نہ نہریں، نہ پانی، نہ کچھ بھی نہیں، فقیر سا ہے۔ یہی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیوں پیچھے پڑ گئے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر دن رات بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی مرد، ان کا بس یہی کام ہے کہ بس قرآن پڑھتے جائیں، حافظ سبھی، یعنی 6 ایئرز اولڈ بچہ قرآن حافظ ہے۔ یہ بالکل کوئی عام سی بات ہے ان کے لیے۔ اینی ہاؤ، یعنی کافی باتیں کلیئر ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اور بھی یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی نا، اپنا عقیدہ اپنے مساجد یا جو ان کی عبادت گاہ ہیں دیر فری۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن وہاں سے گزرتے ہیں ان کے مدرسے میں، دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں ان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور واقعی وہ غنی تھے لیکن اللہ فقیر نہیں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کیا آپ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہتے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں۔ کہتے کہ اس سے اللہ پر تہمت، اتنا بڑا بہتان۔ کہتے ہیں ہاں، تمہارے ہی تو مذہب میں ہے نا، تمہاری ہی آیتیں، دیکھیں کتنا ہمارے آیتوں کو حفظ کرتے ہیں، انڈرسٹڈی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ ہی کی تو قرآن میں منع کیا گیا ہے نا ربا، سود جس کو کہتے ہیں اردو میں، لیکن آپ کا رب تو کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ربا ہمیں منع کر رہے ہیں اور استغفر اللہ خود لے رہے ہیں ربا، دے رہے ہیں اللہ تعالی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو بکر کو غصہ آتا ہے، مارتے ہیں اس کو۔ پھر وہ جا کر شکایت لگاتا ہے رسول اللہ کے پاس کہ دیکھیں ابو بکر نے کیا کیا۔ رسول اللہ بلاتے ہیں ابو بکر کو کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس طرح اللہ کے ذات کے متعلق بات کر رہے تھے، اس طرح ان اللہ غنی ونحن فقراء۔ پھر آیتیں نازل ہوتی ہیں سبحان اللہ، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا، یا اس کی وضاحت کے لیے نا کہ کیوں اس طرح، اس نے فوراً جھٹلا دیا۔ یہ تو ان کی طبیعت تھی نا، پہلے عبداللہ بن سلام نے بتا دیا تھا رسول اللہ کو، یہ تو اپنے الفاظ بدل لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، بس انہوں نے اٹھ کر مجھے مار دیا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کی آیتیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ باقی بھی مسلمان یعنی اذیت میں تھے، دن رات یہ فتنے اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سبحان اللہ۔ اب تک تو یہی تھا کہ صبر کرو، تقوی کرو، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ
بحث یا جدال میں یا ان کے لڑائیاں شروع کر دیں، یا یہ مناسب نہیں ہے، ابھی نہیں، لیکن آف کورس یہ کب تک رہے گا. اینڈ اسی طرح انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا پتہ کیا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ایک خبیث پلاننگ کہ ہم میں سے تھوڑے سے لوگ جاتے ہیں ان کے صفوں میں اور کہتے ہیں ہم نے اسلام پا لیا، ٹھیک، ہم مسلمان ہیں کچھ دنوں کے لیے، پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں مناسب نہیں لگا، یہ دین ہمیں مناسب نہیں ہے، تو لوگوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گی. دیکھیں کس قسم کی خبیث پلاننگ ہے. اینڈ یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں سورۃ آل عمران میں، اس کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح آمنوا معہم اول النہار اینڈ اینڈ آف دا ڈے اور آفٹر فیو ڈیز سے نہیں یہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح لوگوں کو جو مسلمان ہیں یا جن کا عقیدہ کمزور ہے یا ابھی داخل ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے واقعی شاید دیکھیں تو صحیح، دوسرا کوئی مذہب دیکھتے ہیں، واقعی یہ شاید غلط ہے، ہم بس لوگوں کے ساتھ داخل ہو گئے. This is their one of their planning. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اور یہ ان کا دعوت ہے we are the best. اور ہمارے جب انہوں نے سنا آیتیں about اہل کتاب یا اہل النار کہ کیسے، کیونکہ ان کا تھا نا شبہات ڈالنا کا ایک اور خبیث ان کی بات تھی، وہ تو انتظار میں تھے نا کہ کوئی نبی آئیں گے، کوئی رسول آئیں گے. جب رسول آئے تو انہوں نے کہا نہیں، تو مسلمانوں نے کہا اسی کا تو انتظار تھا، اب کیوں نہیں آپ اسلام پاتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری کتابوں میں ایسے نہیں لکھا ہوا، اس نبی کی یہ نہیں، وہ دوسرے ہیں. اگین شبہات ڈالنے کے لیے. جب ان سے کہا گیا، یہ سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں نا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جب لعنت کا سنا انہوں نے کہا نہیں، ہم تو شعب اللہ المختار، یعنی اسپیشل پیپل، ہم تو ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلِمَّ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں کیوں ڈالتے؟ کوئی اپنے بچے کو تو نہیں ڈالتا نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم عذاب میں مبتلا کریں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ تو کچھ دنوں کے لیے. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. تو اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے انبیاء پر بھی انہوں نے باتیں شروع کر دی. یعنی ایک رسول کو جھٹلانا، سارے اب رسول پر باتیں بنانی شروع کر دی. انہوں نے کہا سلیمان کس نے کہا ہے نبی، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا سلیمان علیہ السلام. انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادوگر تھے، جو آیتیں سورۃ بقرہ میں آتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. باقی اپنے انبیاء پر بھی باتیں شروع کر دیں. سبحان اللہ. یہ یہودیوں کا جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ابھی تک قائم ہے. آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں کہے مجھے یہ آیت مناسب نہیں لگ رہی. آپ کون ہیں ایکسکیوز می کہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی؟ آپ ہیں کون؟ یا مجھے لگتا ہے قرآن ڈسکنیکٹ، ایک آیت پر بات کرتا ہے پھر کہیں اور چلے جاتا ہے. پھر یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی لمیٹڈ سوچ ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا کتاب مبین، تنزیل من اللہ العزیز الحکیم بلسان عربی مبین. And don't play with the آیات like یہودی. ہر فرقہ ایک آیت لے کر اس کا پتہ نہیں کیا ایک قصہ بنا لیتی ہے. کوئی ہر ایک اس کو موڑ کر اپنے عقیدہ یا اپنے مذہب. قرآن ایسا نہیں ہے جیسے تم لوگ سمجھتے ہو، جو اس طرح کرتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ وان فریقا منہم لیلوون الکتاب ویحسبون. سبحان اللہ. یہ کتنا الرٹ رہنا ہے مسلمان کو. کسی کو موقع نہیں دیں فتنہ کریٹ کرنے کے لیے یا آپ کے دل میں کوئی شبہات ڈالنے کے. ایک سسٹر نے مجھے فون کیا تھا شاید، یا آئی ڈونٹ ریممبر، یا میسیج کیا تھا، استاذہ آپ نے
اللہ کے ذات کے متعلق یہ بات کی، کافی بحث سمجھ چلے تو وہ مطمئن ہو گئی. انہوں نے کہا آپ سے ہی سیکھا ہے کہ اللہ کے متعلق ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. جی بالکل، آئی لائک کہ اس کے دل میں کچھ بات آئی. اس نے ڈائریکٹلی اوپن دا فون اینڈ شی سیڈ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ ہی صورت غافر میں نا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کیسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. تو پورا اس کو مطمئن کر دیا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. I didn't create anything. میں اپنے طرف سے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہی. It is Quran. Anyhow, I was happy کہ اس کے دل میں جو بات آئی، شبہ بیٹھا، اس نے فوراً اس کو صحیح کر، شیطان کو موقع نہیں دیا. اور یہی ہمارا ہونا چاہیے.